عمران خان کہتے ہیں مذاکرات اسی صورت میں ہوں گے جب یہ بتایا جائے کہ ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ مشروط مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اسمبلی تحلیل کر دی گئی تو 66% ملک میں الیکشن ہو رہا ہو اور باقی میں نہ ہو رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے، حالات پھر عام انتخابات کی طرف ہی جائیں گے۔ اس معاملے پر ہم مزید بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار طلعت حسین صاحب نے۔ طلعت صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ طلعت صاحب، کل ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات کے معاملے پر عمران خان نے کچھ نرمی دکھائی، کچھ لچک دکھائی، لیکن آج حکومت کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں تو واضح کہہ دیا گیا ہے کہ مشروط مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور پھر عمران خان نے آج دہرایا اس بات کو کہ شاید میرے پیغام سے غلط فہمی ہو گئی تھی، حکومت کو بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک تاریخ کا اعلان نہیں ہوگا، ارلی الیکشنز کی بات نہیں ہوگی۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کا کوئی امکان ہے؟ اور اگر واقعی کوئی امکان نہیں اس کا سامنے آتا، حکومت آگے نہیں آتی، تو اسمبلیاں کیا تحریک انصاف توڑ دے گی؟ دیکھیں، پہلا حصہ جو آپ کے سوال کا ہے اس کا جواب دینا آسان ہے، کیونکہ عمران خان کا جو بیان تھا وہ انہونا نہیں تھا۔ وہ پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ تاریخ طے کرنے کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ اتنے واضح انداز سے انہوں نے نہیں کہا تھا۔ جب سے انہوں نے اسمبلیوں کی تحلیل کا ذکر کیا، اس کے بعد ظاہر ہے اس بیان کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن گاہے بگاہے وہ بات یہ یقیناً کرتے رہے کہ ہم اس وقت ہی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے جب آپ اسمبلیوں کی تحلیل کا یا نئے انتخابات کا آپ کوئی فریم ورک طے کریں گے۔ طرف سے بھی فرینکلی کوئی نئی بات مجھے سنائی نہیں۔ جی، وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن غیر مشروط طریقے سے۔ لیکن چونکہ عمران خان نے اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن کریٹ کر دی ہے اور اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ اب سمجھے کہ آخری نقطے پر پہنچا ہوا ہے، تو یہ دونوں طرف سے جب یہ بات دہرائی گئی تو لگا کہ اس طرح بڑی خبر بن گئی۔ اب جو دوسرا حصہ ہے، میرے خیال میں عمران خان کے پاس اب چارہ کوئی رہ نہیں گیا۔ انہوں نے پبلکلی اس کو کمٹ کر لیا ہے۔ ان کی پارٹی کے ممبران ہیں، انہوں نے استعفے ان کے پاس جمع کرانے شروع کر دیے ہیں، کچھ چند لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی جمع کرا دیں گے، اور اب سمجھے کہ انہوں نے بس یہ فیصلہ کیا کہ کیا۔ اس دوران پرویز الہی صاحب پنجاب میں کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اپوزیشن کے جو ہتھیار ہیں 4-5 جو پچھلے ایک ہفتے میں اتنے ڈیبیٹ ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو ازبر ہے، لیکن عمران خان کے لیے اب اسمبلیوں کی تحلیل سے راہ فرار اختیار کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن طلعت صاحب، ویسے پرویز الہی ہوں، مونس الہی ہوں، وہ تو واضح کر چکے ہیں کہ جب عمران خان کہیں گے ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کوئی نہ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں، جیسے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت دیا تھا کہ مٹھائی بھی بڑھ گئی اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو جوائن کر لیا؟ جی، وہ سرپرائز تو اب واضح کر دیا نا مونس الہی نے کہ وہ سرپرائز کس نے دیا تھا۔ وہ تو پتہ چل گیا جو اسمبلیاں جو ہیں وہ عمران خان کی امانت نہیں ہے، وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی امانت تھی۔ اگر مونس الہی کا بیان درست ہے، جو کہ ظاہر ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے بیان دیا ہوگا اور اس کی تردید بھی نہیں آئی۔ دیکھیں، پرویز الہی صاحب کا مسئلہ بڑا سمپل ہے۔ ان کو ایک تو پتہ ہے کہ یہ چند ہفتے یا چند مہینے ہی ہیں جب وہ چیف منسٹر رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یا تو وہ بحران کے اندر چیف منسٹر بن سکتے ہیں جس میں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کا سیاسی طور پر خون خرابہ کریں اور وہ بیچ میں سے ابھر کے آئیں ایز اے کینڈیڈیٹ یا ان کا بیٹا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور رستے سے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اپنے آپ کو امپوز کریں۔ عمران خان اگر پنجاب میں انتخابات جیتتے ہیں تو چودھری پرویز الہی 14ویں کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں گے۔ مونس الہی کو اگر جیل اور لائف سٹاک کے ڈپارٹمنٹ بھی مل جائے تو بڑی بات ہوگی۔ تو میرے خیال میں پرویز الہی صاحب پر یہ واضح ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی تاریخ بھی ہے، وہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ مددگار کام کرتے رہے ہیں، عمران خان ان کو لات رسید کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ علیم خان ہو گئے، جہانگیر خان ترین ہو گئے، لسٹ بڑی لمبی ہے۔ تو پرویز الہی صاحب کے لیے مخمصہ تو ہے، میرے خیال میں وہ چاہ رہے ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے کہ کوئی رستہ نکلے اور نون لیگ جو ہے کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی لے آئے، کچھ دیر اور تو چیف منسٹر رہے ہوں۔ اچھا طلعت صاحب، ایک جو آبویسلی سوچ ہے عمران خان کی وہ یہی ہے کہ اسمبلی توڑیں گے تو اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہی 2 اسمبلیوں میں انتخابات کروا کے واپس وہیں پہ آنا ہے جہاں ہماری حکومت ہے۔ وہ چاہیں گے کہ اس سے ایک پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو، جنرل الیکشنز کی طرف ماحول جائے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کر بھی دی گئی تو ان 2 اسمبلیوں میں انتخابات ہوں گے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ 66% ملک میں الیکشن ہو رہا ہو، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں اتنا ہی الیکشن ہوگا، پورے ملک میں نہیں ہوگا۔ کیا عمران خان صاحب درست سوچ رہے ہیں کہ عام انتخابات کی طرف چلے جائیں گے حالات اگر یہ 2 اسمبلیاں تحلیل کر بھی دیتی تحریک انصاف تو؟ دیکھیں، جو سینٹر آف گریوٹی جس کو کہتے ہیں، جو مرکز ہے سیاسی کشش ثقل کا، وہ ہے اسلام آباد۔ عمران خان صاحب کے لیے ہمیشہ سے اسلام آباد اہم ہے۔ وہ پنجاب کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں ٹو گیٹ بیک انٹو اسلام آباد۔
जिस तरह उन्होंने पिछली मरतबा KPK को इस्तेमाल किया था, वसाइल इस्तेमाल किए थे, सियासी ताकत इस्तेमाल की थी, लेकिन इमरान खान ने पंजाब में जाकर चीफ मिनिस्ट्री नहीं करनी, उन्होंने KP के अंदर बैठ के चीफ मिनिस्ट्री या गवर्नर नहीं करनी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना। तो वो विंग्स के ऊपर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि प्रेशर इतना होगा कि मरकज उससे मुतासर होगा और हंगामा पड़ेगा और मरकज को सर तस्लीम खम करना पड़ेगा उनकी डिमांड के सामने। मरकज में फ्रेंकली मैं आपको यहाँ बैठे बता रहा हूँ, कोई हलचल मुझे नजर नहीं आती। और ये भी मैं आपको हैरानी की बात बताऊं कि इस मरतबा इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत गंभीर है। ये हुकूमत जो है इसके पास नंबर्स पूरे नहीं है, बिल्कुल वेफर थिन मेजॉरिटी है। लेकिन और इसको आप कंपेयर करें नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ 2018 के बाद, तो वो बड़े एक कंफर्टेबल पोजीशन में थे। लेकिन बतौर सहाफ़ी मैं आपको बता सकता हूँ कि उस वक्त जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो हुकूमत छोड़ने और असम्बलियाँ तहलील करने की बात जो है वो कई मरतबा सुनाई देती होती थी। इन पिछले चंद महीनों में मैंने कभी नहीं सुना, मरकज में से किसी बंदे से नहीं सुना कि हमने हुकूमत छोड़नी है। हम डिमांड करते रहते हैं, तजिया निगारों में ये बात होती रहती है जी कि आप क्या कर रहे हैं, मुल्क बहरान का शिकार है। बट फ्रेंकली आई हैव नॉट हर्ड दिस डिबेट इन द इस्लामाबाद की जी हमने असम्बलियाँ तोड़नी है। तो मुझे नहीं लगता कि मरकज जो है वो इमरान खान की इस डिमांड से मुतासर होगा। और देखें शहजाद, वो तो ऑलरेडी पंजाब उनके पास नहीं है, वो तो क्यू और PTI के पास है और KP भी उनके पास नहीं है। तो पंजाब और KP के अंदर जो हालात बनते हैं, मरकज उससे इतना मुतासर नहीं होगा कि इमरान खान की डिमांड मान ले। तो बड़ा दिलचस्प होगा कि इमरान खान का जो गैम्बिट है जी, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस्लामाबाद है, लेकिन वो स्ट्राइक कर रहे हैं पंजाब और KP के अंदर। तो आपको लगता है कि जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस मुल्क में पहली मर्तबा कामयाब हुआ, क्या पहली मर्तबा ये हो सकता है कि अज्यूमिंग के असेंबलियां तहलील हो जाती हैं कि इन दोनों सूबों में इलेक्शन हो रहा होगा और फिर जनरल इलेक्शंस जो कौमी असेंबली के या दूसरी दो असेंबलियों के हैं वो अपने वक्त पर होंगे, और फिर उस वक्त जब वो इलेक्शन हो रहे होंगे तो पंजाब और KP में केयर टेकर सेटअप नहीं होगा, किसी ना किसी पार्टी की हुकूमत होगी, या तहरीक इंसाफ की या फिर नून लीग की? जी बिल्कुल, इम्कान वाजे है, इसमें कोई गैर आईनी बात तो बिल्कुल नजर नहीं आती, कोई गैर कानूनी बात भी नजर नहीं आती। ये है कि ये रिवायत नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और हमें नई रिवायत के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल नजर आती है। जो स्टैगर्ड इलेक्शंस हैं वो बड़े ममालिक के अंदर होते हैं। हिंदुस्तान की बार बार मिसाल देते हैं, अगर मेरे ख्याल में वो बैठती नहीं है मिसाल, वो बहुत बड़ा मुल्क है और उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है, और उनकी एक रिवायत भी है कि मरकज और जो रियासतों के इंतखाबात है वो अलग-अलग होते रहते हैं, लेकिन वहां पे मुसलसल इंतखाबात होते रहते हैं। तो अनहोनी होगी, लेकिन इसके अंदर कोई गैर कानूनी बात नहीं है। अगर केयर टेकर सेटअप नहीं होंगे तो उसके लिए कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन को तरीकाकार निकालना पड़ेगा। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन किस चीज की किस वर्ष की दवा है, उनको भी तो कुछ काम करना ही नहीं। तो अगर मरकज इस पे टिका रहा कि जी हमारे सेहत पर तो असर नहीं पड़ता, सूबे के अंदर आपने अपनी हुकूमती उसमें से निकल गए हैं, तो आप करते रहें, इंतखाबात होते रहें, हमारा दर्द सर नहीं इलेक्शन कमीशन का है। तो मेरे ख्याल में दे कैन पुल इट ऑफ। तलत हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।